یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید اور ابن حجر نے ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل یعنی ابن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ہمیں ابو سلمہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی۔ اسی طرح ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے محمد بن عمر نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سن کر یہ حدیث لکھی۔ انہوں نے کہا میں بنو مخزوم کے ایک آدمی کے ہاں تھی، اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں تو میں نے اس کے گھر والوں کے ہاں پیغام بھیجا، میں خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آگے ان سب نے ابو سلمہ سے یحییٰ بن کثیر کے مانند بیان کیا، البتہ محمد بن عمر کی حدیث میں ہے اپنے نکاح کے معاملے میں ہمارے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3701۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں خبر دی کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے اسے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو جائیں۔ مروان نے جب وہ مدینے کا عامل تھا اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مطلقہ عورت کے اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں ان کی بات کی تصدیق کرے، اور عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3702۔ عقیل نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، ساتھ عروہ کا قول بھی ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو ناقابل قبول قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3703۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی جانب گئے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو اس کی 3 طلاقوں میں سے جو طلاق باقی تھی بھیج دی، اور انہوں نے ان کے بارے میں اپنے عزیزوں حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا کہ وہ انہیں خرچ دیں، تو ان دونوں نے ان یعنی فاطمہ سے کہا اللہ کی قسم تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں الا یہ کہ تم حاملہ ہوتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ان دونوں کی بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خرچ نہیں بنتا۔ انہوں نے آپ سے نقل مکانی کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں؟ فرمایا ابن ام مکتوم کے ہاں۔ وہ نابینا تھے، وہ ان کے سامنے اپنے اوڑھنے کے کپڑے اتارتی تو وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کر دیا۔ اس کے بعد مروان نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے قبیصہ بن زویب کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اسے یہ حدیث بیان کی۔ اس پر مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے، ہم تو اسی مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، آیت مکمل کی۔ انہوں نے کہا یہ آیتو جس طرح اس کے الفاظ یعنی لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا سے ظاہر ہے وہ شوہر کے لیے ہوئی جسے رجوع کا حق حاصل ہے، اور تیسری طلاق کے بعد اثر نو کون سی بات پیدا ہو سکتی ہے، اور تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے خرچ نہیں ہے، پھر تم اسے روکتے کس بنا پر؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3704۔ زہیر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سیار، حسین، مغیرہ، اشعث، مجالد، اسماعیل بن ابی خالد اور داود سب نے شعبی سے خبر دی۔ البتہ داود نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا
اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق دریافت کیا جو ان کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ کہا تو میں رہائش اور خرچ کے لیے اس کے ساتھ اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ کہا تو آپ نے مجھے رہائش اور خرچ کا حق نہ دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی عدت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر گزاروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3705۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں حشیم نے حسین، داود، مغیرہ، اسماعیل اور اشعث سے، انہوں نے شعبی سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آگے حشیم سے زہیر کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3706۔ عروہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں سیار ابو الحکم نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں شعبی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ابن تاب کی تازہ کھجوروں سے ہماری ضیافت کی اور ہمیں عمدہ جو کے ستو پلائے۔ اس کے بعد میں نے ان سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جسے 3 طلاقیں دی گئی ہوں کہ وہ عدت کہاں گزارے گی۔ انہوں نے جواب دیا مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے گھرانے میں عدت گزاروں، یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے عزیز تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3707۔ سلمہ بن کوہیل نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے نہ رہائش ہے اور نہ خرچ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3708۔ یحییٰ بن آدم نے ہمیں خبر دی۔ کہا عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں تو میں نے وہاں سے نقل مکانی کا ارادہ کیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اپنے چچا زاد عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو جاؤ اور ان کے ہاں عدت گزارو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3709۔ ابو احمد نے ہمیں خبر دی۔ کہا عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں اسود بن یزید نخعی کے ساتھ کوفے کی بڑی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، شعبی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو شعبی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش اور خرچ کا حق نہیں دیا۔ پھر اسود نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور انہیں دے ماری اور کہا تم پر افسوس، تم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس مسئلے کو یاد رکھا ہے یا بھول گئی۔ اس کے لیے رہائش اور خرچ ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3710۔ سلیمان بن معاذ نے ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ عمار بن رزیق سے روایت کردہ ابو احمد کی حدیث کے ہم معنی حدیث مکمل قصے سمیت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3711۔ وقی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں سفیان نے ابو بکر بن ابو جہم بن سخیر ادبی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش دی نہ خرچ۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب عدت سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا، سو میں نے آپ کو اطلاع دی۔ معاویہ، ابو جہم اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور رہا ابو جہم تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہے۔ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، اسامہ اسامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا تو میں نے ان سے شادی کر لی، اس کے بعد مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3712۔ عبد الرحمن نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بکر بن ابی جہم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں میرے شوہر ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو میرے طلاق کا پیغام دے کر بھیجا، اور اس کے ساتھ 5 ساق کھجوریں اور 5 ساق جو بھی تھے۔ میں نے کہا کیا میرے لیے صرف یہی خرچ ہے؟ کیا میں تم لوگوں کے گھر میں اتنا نہیں گزاروں گی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ تمہیں کتنی طلاقیں دے چکے ہیں؟ میں نے جواب دیا 3۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، تمہارے لیے خرچ نہیں ہے، اپنے چچا زاد عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو، وہ نابینا ہیں، تم ان کے ہاں اپنا اوڑھنے کا کپڑا اتار سکو گی، جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے آ کر کہا مجھے کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ان میں معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو فقیر اور مفلوق الحال ہے، اور رہے ابو جہم تو وہ عورتوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، یا وہ عورتوں کو مارتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کہی، البتہ تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو قبول کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3713۔ ابو عاصم نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں سفیان ثوری نے ابو بکر بن ابی جہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہما کے ہاں حاضر ہوئے، ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ نجران کی لڑائی میں نکلے۔ آگے انہوں نے ابن مہدی کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو میں نے ان یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، اللہ نے ابو زید یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی وجہ سے مجھے شرف بخشا، اللہ نے ابو زید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مجھے عزت عطا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3714۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابو بکر بن ابی جہم نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور ابو سلمہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دیں، آگے سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3715۔ عبداللہ بن یسار بہی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رہائش اور خرچ نہیں رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3716۔ عروہ بن زبیر نے کہا یحییٰ بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی سے شادی کی، بعد میں اسے طلاق دے دی اور اسے اپنے ہاتھ سے بھی نکال دیا۔ عروہ نے اس بات کی وجہ سے ان پر سخت اعتراض کیا تو انہوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاوند کے گھر سے چلی گئی تھی۔ عروہ نے کہا اس پر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3717۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ کوئی گھس کر مجھ پر حملہ کر دے گا۔ کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے جگہ بدل لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3718۔ شعبہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اس بات کو بیان کرنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ نہ رہائش ہے نہ خرچ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3719۔ سفیان نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد قاسم سے روایت کی، انہوں نے کہا عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیا آپ نے فلانہ بنت حکم کو نہیں دیکھا؟ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دی تو وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے برا کیا۔ عروہ نے پوچھا کیا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں سنا؟ تو انہوں نے جواب دیا دیکھو اس کو بیان کرنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3720۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میری خالہ کو طلاق ہو گئی۔ انہوں نے دوران عدت اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی کھجوروں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم اسے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3721۔ ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کے واقعے کے بارے میں اور ان کے فتویٰ پوچھنے پر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کے بارے میں پوچھیں۔ چنانچہ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو خبر دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ وہ بنی عامر بن لوئی میں سے تھے اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ اپنے نفاس سے پاک ہوئے تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے کہ انہیں ان کی عدت سے فراغت کا پتہ چل جائے کچھ بناؤ سنگھار کیا۔ بنو عبدالدار کا ایک آدمی ابو سنابل بن باعکک ان کے ہاں آیا تو ان سے کہا کیا بات ہے، میں آپ کو بنی سوری دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کو نکاح کی امید ہے۔ اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ آپ پر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں اسی وقت حلال ہو چکی ہوں جب میں نے بچہ جنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں مناسب سمجھوں تو مجھے شادی کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وضع حمل کے ساتھ ہی چاہے وہ اپنے نفاس کے خون میں ہو عورت نکاح کر لے، البتہ اس کا شوہر اس کے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3722۔ عبد الوہاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اکٹھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذکر کرنے لگے جس کا اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد نفاس شروع ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کی عدت 2 وقتوں میں سے آخر والا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا وہ حلال ہو چکی ہے۔ وہ دونوں اس معاملے میں بحث کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ وہ واپس ان کے پاس آیا تو انہیں بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد بچہ جنا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3723۔ لیث اور یزید بن ہارون دونوں نے اسی سند کے ساتھ یحییٰ بن سعید سے روایت کی، البتہ لیث نے اپنی حدیث میں کہا انہوں نے کسی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، انہوں نے قریب کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3724۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان یعنی حمید کو یہ 3 حدیثیں بیان کی۔ کہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں ان کے ہاں گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرد رنگ ملی مخلوط یا کوئی اور خوشبو منگوائی، اس میں سے پہلے ایک بچی کو لگائی
تاکہ ہاتھ پر اس کی مقدار بہت کم ہو جائے، پھر اپنے رخساروں پر ہاتھ مل لیا، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3725۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش فوت ہوئے، تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3726۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2 یا 3 بار پوچھا گیا، ہر بار آپ فرماتے نہیں، پھر فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا 1 سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3727۔ حمید نے کہا میں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 1 سال گزرنے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے؟ زینب نے جواب دیا جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ ایک ڈربا نما انتہائی تنگ جھوپڑی میں چلی جاتی، اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا، پھر اس کے پاس کوئی جانور، گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا تو وہ اسے اپنی شرمگاہ سے ملتی، کم ہی ہوتا کہ وہ کسی کو ملتی تو وہ زندہ رہتا، یعنی سخت تعفن اور جراثیم وغیرہ کی بنا پر بیمار ہو کر مر جاتا، پھر وہ باہر نکلتی تو اسے ایک مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے آگے یا پیچھے پھینکتی، پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو وہ چاہتی استعمال کرتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3728۔ حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی انتہائی قریبی عزیز فوت ہو گیا، انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے ہلکا سا اپنے رخسار اور بازوں پر لگایا اور کہا میں اس لیے ایسا کر رہی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3729۔ زینب نے انہیں یعنی حمید کو اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3730۔ حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اپنی والدہ سے حدیث بیان کر رہی تھی کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، انہیں اس کی آنکھ کے بارے میں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے گھر کے بدترین حصے میں اپنے ٹاٹوں میں یا فرمایا اپنے بدترین ٹاٹوں میں اپنے گھر کے اندر سال بھر رہتی، اس کے بعد جب کوئی کتا گزرتا تو وہ ایک لید پھینکتی اور باہر نکلتی، تو کیا اب 4 مہینے 10 دن صبر نہیں کر سکتی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3731۔ معاذ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن نافع سے اکٹھی 2 حدیثیں بیان کی۔ سرما لگانے کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک اور بیوی کی حدیث، البتہ انہوں نے ان کا نام زینب نہیں لیا۔ باقی حدیث محمد بن جعفر کی سابقہ حدیث کی طرح بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3732۔ حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہی تھی۔ وہ دونوں یہ بتا رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی ایک بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرما لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی عورت پورا سال گزرنے پر لیپ پھینکا کرتی تھی، اور یہ تو صرف 4 مہینے 10 دن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3733۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بازوؤں اور رخساروں پر ہلکا سا لگایا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے سوائے شوہر کے، وہ اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3734۔ لیث بن سعد نے نافع سے روایت کی کہ صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان دونوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3735۔ عبداللہ بن دینار نے نافع سے لیث کی حدیث کی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3736۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، وہ صفیہ بنت ابو عبید سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہی تھی جس طرح لیث اور ابن دینار کی حدیث ہے، اور یہ اضافہ کیا وہ اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3737۔ ایوب اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے صفیہ بنت ابی عبید سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور اہلیہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یعنی لیث بن سعد، عبداللہ بن دینار اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3738۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3739۔ ابن ادریس نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق نہ منائے مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے، نہ وہ عصب کے خانہ دار کپڑے کے سوا کوئی رنگا ہوا کپڑا پہنے، نہ سرما لگائے، مگر اس دوران میں جب حیض سے پاک ہو تو معمولی سی قسط یا اظفار جیسی کوئی چیز استعمال کر لے، یہ دونوں خوشبوئیں نہیں صرف بدبو کو زائل کرنے والے بخور ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3740۔ عبداللہ بن نمیر اور یزید بن ہارون دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا طہر کے آغاز میں تھوڑی سی قسط اور اظفار لگا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3741۔ ایوب نے حفصہ سے
انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو استعمال کریں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور عورت کو اس کے طہر میں جب ہم میں سے کوئی اپنے حیض سے غسل کر لے اجازت دی گئی کہ وہ تھوڑی سی قسط اور اسفار استعمال کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3742۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، اے عاصم، بھلا اگر کوئی شخص اپنی جوروں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے کیا اس کو مار ڈالے؟ پھر تم اس کو مار ڈالو گے یا وہ کیا کرے؟ تو یہ مسئلہ پوچھو میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اس قسم کے سوالوں کو ناپسند کیا اور ان کی برائی بیان کی۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ان کو شاق گزرا۔ جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹ کر آئے تو اویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا، اے عاصم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو میرے لیے اچھی چیز نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا مسئلہ پوچھنا ناگوار ہوا۔ اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم خدا کی میں تو باز نہ آؤں گا جب تک یہ مسئلہ آپ سے نہ پوچھوں گا۔ پھر اویمر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھے اس کو مار ڈالے، پھر آپ اس کو مار ڈالیں گے، اس کے قصاص میں وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور تیری جوروں کے باب میں اللہ کا حکم اترا، یعنی آیت لعان کی، تو جا اور اپنی جوروں کو لے کر آ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس عورت کو اب رکھوں تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر اویمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم کرتے، ابن شہاب نے کہا، پھر لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ٹھہر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3743۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اویمر انصاری رضی اللہ عنہ جو بنی اجلان میں سے تھا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پھر بیان کیا حدیث کو آخر تک اسی طرح جیسے اوپر گزری، اور حدیث میں ابن شہاب کا قول بھی شریک کر دیا کہ پھر جدائی مرد کو عورت سے سنت ہو گئی لعان کرنے والوں میں، اور اتنا زیادہ کیا کہ سہیل نے کہا وہ عورت حاملہ تھی، اس کے بیٹے کو ماں کی طرف نسبت کر کے پکارتے۔ پھر یہ طریقہ جاری ہوا کہ ایسا لڑکا اپنی ماں کا وارث ہوگا اور وہ اس کی وارث ہوگی اپنے حصے کے موافق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3744۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مطلعینین کا حال اور ان کا طریقہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو بنی ساعدہ میں سے تھا، اس نے کہا، انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جوروں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے؟ اور بیان کیا سارا قصہ حدیث کا، اور اتنا زیادہ کیا کہ پھر دونوں نے لعان کیا مسجد کے اندر اور میں موجود تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے طلاق دی 3 بار اپنی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے سے پہلے، پھر وہ جدا ہو گیا اس سے آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا، یہی جدائی ہے درمیان لعان کرنے والوں کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3745۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، مجھ سے پوچھا گیا لعان کرنے والوں کا مسئلہ مصعب بن زبیر کی خلافت میں حیران ہوا کیا جواب دوں، تو میں چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مکان کی طرف مکے میں، اور ان کے غلام سے کہا، میری آمد کا عرض کرو۔ اس نے کہا، وہ آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آواز سنی اور کہا، کیا جبیر کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اندر آ، قسم خدا کی تو کسی کام سے آیا ہوگا۔ میں اندر گیا تو وہ ایک کمبل بچھائے بیٹھے تھے
اور ایک تکیے پر ٹیک لگائے تھے جو چھال سے کھجور کی بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، لیان کرنے والوں میں جدائی کی جائے گی؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، بے شک جدائی کی جائے گی، اور سب سے پہلے اس باب میں فلاں نے پوچھا جو فلاں کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اپنی عورت کو برا کام کراتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر منہ سے نکالے تو بری بات نکالے گا، اگر چپ رہے تو ایسی بری بات ہے کیوں کر چپ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے اور جواب نہیں دیا۔ پھر وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو بات میں نے آپ سے پوچھی تھی میں خود اس میں پڑ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ نور میں، والذین یرمون ازواجہم، آخر تک آپ نے یہ آیتیں مرد کو پڑھ کر سنائی اور اس کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے، یعنی اگر تو جھوٹ بہتان باندھتا ہے تو اب بھی بول دے، حد قذف کے 80 کوڑے پڑ جائیں گے، مگر یہ جہنم میں جلنے سے آسان ہے۔ وہ بولا، نہیں، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نے عورت پر بہتان نہیں جوڑا۔ پھر آپ نے عورت کو بلایا اور اس کو ڈرایا اور سمجھایا اور فرما دیا، دنیا کا عذاب سہل ہے آخرت کے عذاب سے۔ وہ بولی، نہیں، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میرا خامن جھوٹ بولتا ہے۔ تب آپ نے شروع کیا مرد سے، اور اس نے 4 گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، مقرر کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار میں یہ کہا کہ خدا کی پھٹکار ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ پھر عورت کو بلایا، اس نے 4 گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، مقرر کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار میں یہ کہا اللہ کا غضب اترے اس پر اگر مرد سچا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جدائی کرا دی ان دونوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3746۔ اس سند سے ہی مندرجہ بالا روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3747۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیان کرنے والوں کو تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ آپ نے خاوند سے فرمایا، اب تیرا کوئی بس عورت پر نہیں ہے کیونکہ وہ تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ مرد بولا، میرا مال یا رسول اللہ جو اس نے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مال تجھ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تو سچا ہے تو مال کا بدلہ ہے جو اس کی فرج تجھ پر حلال ہو گئی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو مال اور دور ہو گیا، بلکہ تیرے اوپر اور وبال ہوا جھوٹ کا۔ زہیر نے اپنی روایت میں کہا، ہمیں سفیان نے عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3748۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کی جورو اور مرد میں، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے کوئی جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3749۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے لیان کو پوچھا تو انہوں نے نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی جیسے اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3750۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، مصعب نے جدائی نہیں کی لیان کرنے والوں میں نے اس کا ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کے مرد اور عورت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3751۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرد نے لعان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ نے جدائی کر دی دونوں میں اور بچے کا نسب ماں سے لگا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3752۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا درمیان ایک مرد انصاری اور اس کی عورت کے، اور جدائی کر دی ان دونوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3753۔ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3754۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں جمعے کی رات کو مسجد میں تھا، اتنے میں ایک مرد انصاری آیا اور بولا، اگر کوئی اپنی جورو کے پاس کسی مرد کو پائے اور منہ سے نکالے تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گے، یعنی حد قذف کے، اگر مار ڈالے تو تم اس کو مار ڈالو گے قصاص میں، اگر چپ رہے تو اپنا غصہ پی کر چپ رہے۔ قسم اللہ کی، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا اس مسئلے کو۔ جب دوسرا دن ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے پھر منہ سے نکالے تو تم کوڑے لگاؤ گے، اگر مار ڈالے تو تم اس کو بھی مار ڈالو گے، اگر چپ رہے تو اپنا غصہ کھا کر چپ رہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کھول دے اس مشکل کو، اور دعا کرنے لگے۔ تب لعان کی آیت اتری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، آخر تک۔ پھر اس مرد کا امتحان لیا گیا لوگوں کے سامنے، اور وہ اس کی جورو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لعان کیا۔ پہلے مرد نے گواہی دی 4 بار کہ وہ سچا ہے، پھر 5ویں بار لعنت کر کے کہا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر لعنت ہے خدا تعالیٰ کی۔ پھر عورت چلی لعان کرنے کو، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اور اگر خاوند کی بات سچ ہے تو تو اپنے قصور کا اقرار کر۔ لیکن اس نے نہ مانا اور لعان کیا۔ جب پیٹھ موڑ کر چلے تو آپ نے فرمایا، اس عورت کا بچہ شاید کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوگا، یعنی اس شخص کی صورت پر جس کا خاوند کو گمان تھا، پھر ویسا ہی کالا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3755۔ اعمش سے اس سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3756۔ محمد سے روایت ہے، میں نے انس بن مالک سے پوچھا یہ سمجھ کر کہ ان کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کی زنا کی اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ سے، اور شریک بن سحمہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا مادری بھائی تھا، اور اس یعنی ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لعان کیا اسلام میں۔ راوی نے کہا، پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ سفید رنگ کا، سیدھے بال والا، لال آنکھوں والا پیدا ہو تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور جو سرمئی آنکھوں والا، گھنگریالے بالوں والا، پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سحمہ کا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ اس عورت کا لڑکا سرمگی آنکھ، گھنگریالے بال اور پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3757۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا ذکر ہوا۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ کہا، پھر وہ چلے گئے۔ تب ان کے پاس ان کی قوم کا ایک شخص آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس بلا میں مبتلا ہوا اپنی بات کی وجہ سے۔ پھر عاصم رضی اللہ عنہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس شخص نے سارا حال آپ سے بیان کیا۔ وہ شخص زرد رنگ، دبلا، سیدھے بالوں والا تھا، اور جس پر دعویٰ کرتا تھا وہ پرگوش پنڈلیوں والا، گندم رنگ، موٹا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو کھول دے۔ پھر وہ عورت بچہ جنی جو مشابہ تھا اس شخص کے جس پر تہمت تھی۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا دونوں میں۔ ایک شخص بولا، اے ابن عباس، کیا یہ عورت وہی عورت تھی جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، وہ دوسری عورت تھی جو مسلمانوں میں برائی کے ساتھ مشہور تھی، یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ فاحشہ ہے، نہ گواہ تھے نہ اقرار تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3758۔ ترجمہ دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ تہمت تھی موٹا، سخت گھنگریالے بالوں والا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3759۔
قاسم بن محمد سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لعان والوں کا ذکر ہوا تو عبداللہ بن شداد نے کہا، انہی میں وہ عورت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، وہ عورت دوسری عورت تھی جو علانیہ بدکار تھی۔ ابن ابی عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کردہ اپنی روایت میں کہا کہ انہوں یعنی قاسم نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3760۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے رئیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے یعنی زنا کرتے ہوئے کیا اس کو مار ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ سعد نے کہا، نہیں مار ڈالے، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ سے سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، یعنی تعجب ہے ان سے کہ ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے طبیعت اور غصے کو دخل نہ دینا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3761۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو مہلت دوں 4 گواہ لانے تک؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3762۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک 4 گواہ نہ لاؤں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ سعد نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا جلدی اس کا علاج تلوار سے کر دوں اس سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، وہ بڑے غیرت دار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں، اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3763۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھوں تو تلوار سے مار ڈالوں، کبھی نہ چھوڑوں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے فرمایا، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، قسم اللہ کی میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں، اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت دار ہے۔ حرام کیا اللہ نے بے شرمی کی باتوں کو، چھپی اور کھلی، اسی غیرت کی وجہ سے، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت دار نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی شخص کو عذر پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشی اور ڈر سناتے ہوئے، تاکہ بندے سزا سے پہلے اس کی درگاہ میں عذر کر لیں اور توبہ کر لیں، اور کسی شخص کو اللہ سے زیادہ تعریف پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جنت کا، تاکہ بندہ اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لے، تاکہ بندے اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3764۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس روایت میں غیر مصفحن کے الفاظ ہیں اور انہو نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3765۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بنی فزارہ میں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، میری جورو کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ میرا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ میں کالا نہیں ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ بولا، لال ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں خاکی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3766۔ زہری نے ابن عیینہ کی حدیث کے مانند روایت کی، اس میں اتنا فرق ہے کہ کہا، اے رسول اللہ، میری عورت نے لڑکا سیاہ جنا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کا انکار کروں،
اور دوسری حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری عورت نے کالا بچہ جنا ہے اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی کالا بھی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ اعرابی بولا کہ اے اللہ کے رسول، کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3769۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے امام مالک کو حدیث سناتے ہوئے کہا، آپ کو نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے، اور غلام مکمل طور پر اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اس کے پاس بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے کی سخت نہ ہو تو اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہو گیا وہ اس کی طرف سے آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3770۔ اسی حدیث کی دوسری اسناد مذکور ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3771۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بردہ دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو وہ ضامن ہوگا دوسرے شریک کے حصے کا اگر مالدار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3772۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا حصہ غلام میں آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا یعنی دوسرے حصے کا بھی آزاد کرنا بھی اسی کے مال سے ہوگا اگر مالدار ہو۔ اگر مالدار نہ ہو تو غلام محنت مزدوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3773۔ ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے اور محنت کرے اپنے باقی حصے کے لیے جو آزاد نہیں ہوا، مگر اس پر جبر نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3774۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی عروبہ کے حدیث کے مانند روایت کی اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی واجبی قیمت لگائی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3775۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک لونڈی خرید کر اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے مالکوں نے کہا، ہم اس شرط پر یہ کنیز آپ کو بیچیں گے کہ اس کا حق کے ولا ہمارا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، یہ شرط تمہیں اس کو خرید کر آزاد کرنے سے نہ روکے، اس کنیز کو ضرور آزادی ملنی چاہیے، بلا شبہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے غلام یا کنیز کو آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3776۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ وہ ان سے اپنی مکاتبت یعنی قیمت ادا کر کے آزادی کا معاہدہ کرنے کے سلسلے میں مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی مکاتبت کی رقم میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اپنے مالکوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کرے کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم ادا کروں اور تمہارا حق کے ولا میرے لیے ہو تو میں تمہاری قیمت کی ادائیگی کر دوں گی،
بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہیں تو کریں، لیکن تمہاری ولا کا حق ہمارا ہی ہوگا۔ اس پر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم خرید لو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں نہیں۔ جس نے ایسی شرط رکھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق نہیں، چاہے وہ 100 مرتبہ شرط رکھ لے۔ اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3777۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگے عائشہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ پر مکاتبت یعنی قیمت کی ادائیگی پر آزاد ہو جانے کا معاہدہ کیا ہے۔ ہر سال میں 1 اوقیہ یعنی 40 درہم ادا کرنا ہے۔ آگے لئیس کی حدیث کے ہم معنی ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان کی یہ بات بریرہ کو آزاد کرنے سے نہ روکے، اسے خریدو اور آزاد کر دو۔ اور یونس نے حدیث میں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد یعنی خطبہ دیا جس میں شرط والی بات ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3778۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرے مالکوں نے میرے ساتھ 9 سالوں میں 9 اوقیہ کی ادائیگی کے بدلے مکاتبت کی ہے، ہر سال میں 1 اوقیہ ادا کرنا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے اس سے کہا اگر تمہارے مالک چاہیں کہ میں انہیں یکمشت گن دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور ولا کا حق میرا ہو تو میں ایسا کر لوں گی۔ اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، الا یہ کہ حق ولا ان کا ہو۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور یہ بات مجھے بتائی، کہا تو میں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا اللہ کی قسم پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو پوری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو اور ان کے لیے ولا کی شرط رکھ لو، کیونکہ اصل میں تو ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا جو اس کے شایان شان تھی بیان کی، پھر فرمایا اما بعد لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں جائز نہیں۔ جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں روا نہیں وہ باطل ہے، چاہے وہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کی کتاب ہی سب سے سچی اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے۔ تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی کہتا ہے فلاں کو آزاد تم کرو اور حق ولا میرا ہوگا، حالانکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3779۔ ابن نمیر، وکیع اور جریر سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، لیکن جریر کی حدیث میں ہے کہا اس یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں اختیار دیا تو اس نے خود کو نکاح کی بندی سے آزاد دیکھنا پسند کیا۔ اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو آپ اسے یہ اختیار نہ دیتے، اور ان کی حدیث میں اما بعد کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ الفاظ خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3780۔ ہشام بن عروہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 3 فیصلے ہوئے، اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے بیچ دیں اور اس کے حق ولا کو اپنے لیے مشروط کر دیں۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا. اس نے اپنی ذات کو آزاد رکھنے کا انتخاب کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ اس میں سے کچھ ہمیں ہدیہ کرتی تھی. میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہے، لہٰذا اسے کھا لیا کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 3781. سماک نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے لوگوں سے خریدا. انہوں نے ولا کی شرط لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا حق اسی کے لیے ہے جس نے آزادی کی نعمت کا اہتمام کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا شوہر غلام تھا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمارے لیے اس گوشت سے سالن تیار کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3782. ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا. انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو ان لوگوں یعنی مالکوں نے اس کی ولا کی شرط لگا دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ ولا اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا تو انہوں یعنی گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے اور اسے اختیار دیا گیا. عبد الرحمن نے کہا اس کا شوہر آزاد تھا. شعبہ نے کہا میں نے پھر سے اس کے شوہر کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا یعنی وہ آزاد تھا یا غلام. شک کے بغیر یقین کے ساتھ کی گئی روایت یہی ہے کہ وہ غلام تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3783. ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3784. عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3785. ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 3 سنتیں متعین ہوئی. جب وہ آزاد ہوئے تو اس کے شوہر کے حوالے سے اسے اختیار دیا گیا، اسے گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چولہے پر تھی. آپ نے کھانا طلب فرمایا تو آپ کو روٹی اور گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا کیا میں نے آگ پر چڑھی ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا؟ گھر والوں نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ گوشت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم آپ کو اس میں سے کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حق ولا اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3786. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کریں تو اس کے مالکوں نے اسے بیچنے سے انکار کیا الا یہ کہ حق ولا ان کا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں نیکی سے نہ روکے کیونکہ حق ولا اسی کا ہے جس نے آزاد کیا. صحیح مسلم
حدیث نمبر 3787۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے خبر دی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابراہیم نے کہا، میں نے مسلم بن حجاج کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس حدیث میں تمام لوگ عبداللہ بن دینار ہی پر انحصار کرنے والے ہیں، یعنی سب سندیں انہی پر آ کر مل جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3788۔ ابن عیینہ، اسماعیل بن جعفر، سفیان ثوری، شعبہ، عبید اللہ اور ضحاک بن عثمان سب نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی، الا یہ کہ عبید اللہ سے عبد الوہاب ثقفی کی روایت کردہ حدیث میں صرف خرید و فروخت کا ذکر ہے، انہوں نے ہبہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3789۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں دیتوں یعنی عقول کی ادائیگی قبیلے کی ہر شاخ پر لازم ٹھہرائی۔ پھر آپ نے لکھا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا یعنی غلام کو اپنا مولا یعنی حق ولا رکھنے والا بنا لے۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ نے اپنے صحیفے میں اس شخص پر جو یہ کام کرے لعنت بھیجی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3790۔ سہیل نے اپنے والد صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے روز اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ فدیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3791۔ زائدہ نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3792۔ شیبان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ موالات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3793۔ ابراہیم تیمی کے والد یزید بن شریک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا، جس کا گمان ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس کے صحیفے کے سوا، کہا وہ صحیفہ ان کی تلوار کی نیام سے لٹکا ہوا تھا، کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اس میں دیت وغیرہ کی اونٹوں کی عمریں اور زخموں کی دیت سے متعلقہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل عیر سے لے کر جبل سور تک مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں گمراہی پھیلانے کی کوئی واردات کی یا واردات کرنے والے کسی شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ بدلہ۔ تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہے، ان کا ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی کی طرف نسبت کی یا کوئی غلام اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے سوا کسی اور کا مولا بنا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ فدیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3794۔ اسماعیل بن ابی حکیم نے مجھے سعید بن مرجانہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن گردن یعنی مومن غلام جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا اس کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو
آگ سے آزاد فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3795۔ علی بن حسین نے سعید بن مرجانہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے اعضاء میں سے وہی عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3796۔ عمر بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے سعید بن مرجانہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3797۔ واقد بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، مجھے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھی یعنی شاگرد سعید بن مرجانہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے آزاد کیے جانے والے ہر عضو کے بدلے اس کا وہی عضو آگ سے بچا لے گا۔ سعید بن مرجانہ نے کہا، جب میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو میں نکلا اور علی بن حسین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے اپنا وہ غلام آزاد کر دیا جس کو خریدنے کے لیے عبداللہ بن جعفر نے انہیں 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینے کی پیشکش کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3798۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں جریر نے سہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سمان سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے غلام پائے، اسے خریدے اور آزاد کر دے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3799۔ وکیع، عبداللہ بن نمیر اور ابو احمد زبیری سب نے سفیان سے، انہوں نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، اور ان سب نے بھی کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3800۔